میرا نام سمینہ ہے۔ میری عمر صرف 16 سال تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے کام کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں کا رخ کیا۔ پھر میں ایک بہت اچھے گھر میں کام کرنے لگی جس کی مالکن کا نام صبور تھا۔ وہ بہت ہی اچھی عورت تھی۔ ان کا گھر بہت ہی پرانا اور خوبصورت تھا۔ مجھے ایسے گھر پسند تھے۔ میں وہاں کام کرتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو آتے جاتے مجھ پر نظر رکھتا تھا۔ آج تک اس نے نہ تو مجھ سے بات کی، نہ ہی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظروں سے میں تنگ آنے لگی تھی۔ پھر ایک دن مجھے مالکن نے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت بڑی تھی۔ میں ان کے گھر کی نوکر تھی۔ میں خود اس گھر کی مالکن بننے جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی ہاں کہہ دیا۔ ان کے بیٹے سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے دیکھا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر میری ساس نے، جو کہ پہلے میری مالکن تھی اور اب میری ساس بن گئی تھی، مجھ سے ایک ایسا کام کروانا شروع کر دیا جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ وہ مجھے رات کو 2 بجے اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی۔ وہ مجھ سے ایک سرنگ کھدوانے کا کام لیتی۔ جب میں تھک جاتی تو مجھے لسی پلاتی۔ لسی پی کر میں سو جاتی، مگر جاگتی تو میرے پاس بہت سارے پیسے ہوتے۔ میری ساس مجھے کہتی کہ یہ پیسے تمہارے ہیں، ان کو اپنے پاس رکھو، لیکن یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ پر آہستہ آہستہ میں شک میں پڑنے لگی۔ ایک دن لسی پینے سے پہلے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا۔ پھر وہاں پر جو ہوا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس نے میرے بے ہوش ہونے کے بعد وہاں پر ایک نہیں بلکہ 10۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، بہت خوبصورت تھی۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور مجھ سے بھی یہی کروانا چاہتی تھی، پر بابا کہتا کہ اتنی پیاری لڑکی کو کسی کے گھر بھیجیں گے تو ایک پل کو بھی چین کی نیند نہ سو سکیں گے۔ مگر ماں کا یہ کہنا تھا کہ میں بھی پیاری تھی، میں بھی کسی کی بیٹی تھی۔ تم نے غربت میں آ کر مجھ سے یہ کام کروایا، اپنی بیٹی کی باری تمہارا دل جل رہا ہے۔ بابا اس دنیا سے چلے گئے تو امی نے مجھے یہی کہا کہ اب لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ہوگا۔ مجھے ایک بہت اچھی عورت کے گھر میں نوکری مل گئی۔ میں دن رات وہیں پر رہتی۔ وہ عورت میرا خیال کرتی تھی، عید تہوار پر ایکسٹرا پیسے بھی دیتی اور کپڑے بنوا کر دیتی۔ جب بھی اس کے گھر کوئی آتا تو مجھے دیکھ کر پوچھتا کہ تمہاری کوئی رشتہ دار ہے، کیونکہ میں شکل و صورت کی اچھی تھی، اس لیے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا پاتا تھا کہ میں اس گھر میں کام کرتی ہوں۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو شکل و صورت کا مناسب تھا۔ وہ اکثر مجھے دیکھتا رہتا، نہ کبھی مجھ سے بات کرتا، نہ ہی کوئی اشارہ کرتا، لیکن اس کی نظر نے اس کے کمرے میں بھی جانا چھوڑ دیا۔ میں کھانا بنا دیتی اور مالکن سے کہتی کہ آپ خود ہی کھانا ان کو دے دیں۔ میں اس سے دور دور رہنے لگی کیونکہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن ایک دن مالکن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر میں تھوڑی حیران ہو گئی، پھر سوچا کہ شاید بیماری میں آ کر انہوں نے اس طرح کی بات کر دی ہوگی۔ وہ کافی بیمار بھی رہتی تھی۔ ان کا گھر بھی بہت بڑا اور پرانا تھا۔ اس طرح کے گھر تو آج کل تاریخی ہو گئے تھے۔ مجھے یہ گھر اب اچھا لگتا تھا کہ مجھے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا بہت شوق ہوتا۔ صبح جب ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو کہنے لگی کہ میں نے کل تمہیں ایک بات کی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے برا نہیں منایا، کیونکہ آپ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے شاید آپ نے بیماری کے زیر سایہ یہ بات کر دی ہو۔ کہنے لگیں میں نے بیماری میں آ کر بات نہیں کی، میں واقعی تم سے اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں کوئی لڑکی تلاش کروں گی، سر کھپاؤں گی۔ مجھ میں نہ تو اتنی ہمت ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے۔ لیکن تم میری دیکھی بھالی لڑکی ہو۔ ایک لڑکی کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ شکل و صورت کی اچھی ہو، جو کہ تم بہت ہی زیادہ اچھی ہو۔ مجھے نہیں لگتا تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی آسانی سے ملے گی۔ دوسرا یہ کہ گھر کے کام اچھے سے آتے ہوں، تمیز سلیقہ، کھانا اچھا بنا لیتی ہو، تو یہ سب بھی تمہارے اندر ہے۔ کوئی تم سے اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لا دے تو پھر سوچا جا سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے ہی کروں گی۔ تم اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج دو۔ جب میں نے یہ بات گھر آ کر اپنی امی کو بتائی
تو میری ماں نے بہت باتیں سنائیں کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، اس لیے خاندان سے آنے والے سارے رشتوں کا انکار کر چکی تھی۔ یہ سوچنے لگی جب سارے ٹھکرائے ہوئے رشتوں کو یہ پتہ چلے گا کہ میں تو ایک بہت بڑی حویلی کی بہو بن گئی ہوں تو ان کے دل پر صحیح سانپ لوٹیں گے۔ اور بس انا میں آ کر میں نے کوئی بات نہ کی، اپنی امی سے کہا کہ میری شادی یہاں پر کروا دیں۔ میری شادی بھی ہو گئی، شوہر کی نائٹ ڈیوٹی لگ گئی کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا، اب ان کی نائٹ ڈیوٹی کے دن تھے۔ میں تو اپنی مالکن کی ہمیشہ بہت زیادہ عزت کرتی تھی، اور جب انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کر دیا تھا، زمین سے مٹی اٹھا کر ماتھے پر سجا لی تھی، تو میں کیوں نہ ان کی بات مانتی۔ میں دن رات ان کا بہت خیال رکھتی، اپنے شوہر سے زیادہ میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ شوہر کے بعد میں کھانا دیتی، پہلے ان سے جا کر پوچھتی، وہ بھی میرے ساتھ بہت خوش تھیں اور کہتی تھیں کہ میرے ساتھ بہت خوش تھیں اور کہتی تھیں کہ میرا فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ میں بھی ان کو یہ محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھیں کہ کسی غریب کی بیٹی کو گھر لے کر آئی تھی تو مالک بن کر میرے سر پر ہی ناچنے لگی، بلکہ میں تو ان کو یہ محسوس کروانا چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی انسان ہوں، ان کی شکر گزار ہوں۔ ایک دن رات کے 2 بجے کا وقت تھا، میرا شوہر نائٹ ڈیوٹی پر تھا، میں اپنے کمرے میں تھی جب میری ساس نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے ایک دیوار کے آگے سے پردہ ہٹایا۔ میں نے دیکھا گھر تو اس قدر مضبوط اور پکا تھا، لیکن یہ دیوار کچی تھی اور اس کے نیچے کچھ کھدائی ہوئی تھی۔ میری ساس نے کہا تمہیں یہاں سے ایک سرنگ نکالنا ہوگی کھود کر۔ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی، خود بھی یہ کام نہیں کر سکتی، اسی لیے یہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہو گئی کیونکہ سرنگ نکالنا کوئی آسے پریشان دیکھا تو بولی کوئی جلدی نہیں ہے، تم یہ کام آرام سے کر سکتی ہو، چاہے روز تھوڑا تھوڑا کرو۔ میں نے اپنی مالکن سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتی، مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ان کا حکم مانا، جیسے ان کا حکم مانا کرتی تھی۔ کھدائی کا سامان وہاں پر پہلے سے ہی پڑا تھا، میں نے کام شروع کر دیا اور رات کے 2 بجے سے لے کر صبح فجر کے وقت میں یہ کام کرتی رہی۔ کام بہت محنت کا تھا، میں پسینے سے شرابور ہو گئی۔ ابھی میں کام میں لگی تھی کہ میری ساس باہر چلی گئیں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی، پر جب وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں لسی کا گلاس تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی لسی کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میری ساس نے کہا آج کے لیے اتنا کام کافی ہے، یہ لو تم لسی پی لو۔ میں نے وہ لسی پی لی، پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں میں کہاں تھی۔ آنکھ کھلی تو اس کے کمرے میں ہی ایک طرف کو سو رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ کہنے لگی محنت کا کام کرو تو ایسے ہی نیند آتی ہے، لسی پینے سے تو ویسے ہی انسان سست ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں جانے لگی۔ اس نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا دن گھر کے کام کرنے کو۔ اس نے کہا آج سے تم گھر کے کام نہیں کرو گی کیونکہ تم اس گھر کی بہو ہو، نوکرانی نہیں۔ گھر کے کام کرنے کے لیے میں نے ایک لڑکی رکھی ہے جو آج 10 بجے آ جائے گی، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ میری ساس نے میرے ہاتھ پر ہزاروں کے نوٹ رکھ دیے۔ میں نے کہا جب میں نوکری نہیں کرتی تو پھر آپ مجھے پیسے کیوں دے رہی ہیں؟ کہنے لگی یہ پیسے میں اپنی اس بیٹی کو دے رہی ہوں جو میری مدد کر رہی ہے، مشکل وقت میں میرا ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن بیٹا یہ بات کسی اور شوہر کو بھی نہیں۔ میری ساس میرا اتنا خیال کر رہی تھی، وہ چاہتی تو مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی، مگر میرے آرام کے لیے انہوں نے نوکر رکھ لیا، جبکہ میں خود ایک نوکرانی تھی۔ آج کوئی اور میرے لیے کام کرنے کے لیے رکھا جا رہا تھا، اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن میری ساس نے وہ پیسے دے دیے اور کہا کہ اپنے لیے جو تمہارا دل کرے تم لینا، کپڑے، جوتے، کھانے پینے کی چیزیں، اپنی امی کو بھی شاپنگ کروا دینا، وہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ میری ساس کس قدر اچھی انسان تھیں، میں تو ان کی گرویدہ ہوئی جا رہی تھی۔ پیسے لے کر کمرے میں آ گئی، پیسے گنے تو 10,000 سے زیادہ تھے، اتنی تو میری تنخواہ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد میں آرام سے دوبارہ سو گئی۔
مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ شوہر دوپہر میں آ جاتا تھا، اس کو یہ بات نہیں بتائی، مگر اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ تھکی ہوئی لگ رہی ہوں۔ میں نے کہا بس ایسے ہی، میں آرام کر کے تھک گئی ہوں۔ امی نے میرے لیے نوکرانی رکھی ہے، ٹائم اس گھر میں کیسے گزرے گا؟ میرے شوہر نے کہا اس گھر میں جلد ہی چھوٹے مہمان آ جائیں گے، پھر تمہارا وقت گزر جائے گا۔ لیکن مجھے ساس کی بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ مجھے سرنگ بنانی ہے۔ یہ بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، 2 ہفتے کا بھی کام نہیں تھا، اس میں تو بہت وقت لگ رہا تھا۔ میرا شوہر یہ چاہتا تھا کہ میں ماں بن جاؤں، تو پھر میں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے پریشان ہو گئی، اپنی ساس کے سامنے جا کر یہ بات کہہ دی۔ اس نے کہا تم اس طرح بالکل مت ہونے دینا، میں تمہیں ایک ڈاکٹر کا نمبر دیتی ہوں، ڈاکٹر اچھا مشورہ دے گی۔ میں نے اس ڈاکٹر سے بات کی، پھر اس کی بات مان لی۔ میری ساس بچہ پیدا نہ کروں جب تک کہ کھدائی کا کام پورا نہ ہو جائے۔ میرے لیے فی الحال یہ کام زیادہ ضروری تھا کیونکہ یہ مجھے میری ساس نے دیا تھا۔ امی کے گھر گئی، انہیں پیسوں سے ان کے لیے بہت ساری چیزیں لے گئی، کہنے لگیں تم اب واقعی بڑے خاندان کی بہو لگتی ہو۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے میری محنت کے ہیں۔ بہرحال میری ماں بھی خوش ہو گئی۔ میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، میرے جسم میں بہت درد ہوتا تھا، مگر پھر بھی میں یہ کام کر رہی تھی۔ روز میں یہ کام کرتی۔ میری ساس جب مجھے بلاتی تو میں واقعی بہت گہری نیند سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو میری ساس بہت زیادہ خوش ہوتی، مجھے پیسے دیتی کہ ان سے روز اپنے لیے پیسے بھی ہوتے، کہ وہ پیسے کسی الماری سے یا اپنے پرس سے نکال کر مجھے نہیں دیتی تھیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں پیسے ہوتے، اس میں سے تھوڑے پیسے وہ مجھے دیتی تھیں، باقی پیسے اپنے پرس میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیتی۔ خیر اس طرح دن گزر رہے تھے۔ شروع میں بہت مشکل ہوتی، ابھی تھوڑی عادت پڑ گئی تھی۔ ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک میرے شوہر کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا۔ میں زمین پر پڑی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ میری شکل دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم میرے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ میں تو ڈاکٹر کو بلانے لگا تھا کہ تمہیں ہوش آ گیا، کیا ہوا؟ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا کرتی رہتی ہو؟ تم کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میری ساس نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتانا، اس لیے میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، مگر اب اس کام سے تنگ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ میں شادی سے پہلے ان کے ہاں نوکرانی تھی، انہوں نے مجھے سر کا تاج بنایا، لیکن اب تو میں اس گھر کی بہو تھی، اب وہ یہ کام کسی اور سے بھی تو کروا سکتی تھیں۔ ان سے تو اچھا تھا کہ وہ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی۔ گھر کے کام کرنے کی عادت تھی، پر اس طرح تو واقعی میری صحت خراب ہو رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے تھے اور میری ساس کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ مجھے لسی پی کر ایسی نیند کیوں آتی تھی جیسے میں بے ہوش ہو گئی ہوں؟ مجھے کیوں کچھ یاد نہیں رہتا تھا؟ مجھے اپنے کمرے میں بھی جانا یاد نہیں رہتا تھا۔ میں ان کے کمرے میں ہی صوفے پر گر کر سو جاتی، صبح واپس اپنے کمرے میں آتی۔ میری ساس نے واقعی میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، وہ بہت اچھی تھیں، مگر پھر بھی مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ مجھ سے اپنے ہی گھر میں یہ سرنگ کیوں بنوا رہی ہیں۔ اکیلی لڑکی پوری سرنگ کیسے نکال سکتی تھی؟ ابھی تو سرنگ سے کمرے کی شکل کیسی لگ رہی تھی جس میں کوئی بیٹھ سکتا تھا۔ یہ گھر کافی پرانا تھا، کھودنا اچھی بات نہیں تھی، اس کی دیواریں سر پہ بھی گر سکتی تھیں۔ پھر میری ساس کو یہ سب کرنے کی کیا پڑی تھی؟ میری ساس نے تو مجھے بچہ پیدا کرنے سے بھی روک رکھا تھا کہ میرا شوہر بچے کے خواب سجا رہا تھا، کہتا کہ بچہ پیدا کرنا ہے تاکہ اس گھر میں ایک چھوٹا سا ننھا سا مہمان آ جائے، ہماری زندگی شروع ہو جائے۔ جب تک میرا سرنگ والا کام ختم نہیں ہوتا میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور پتہ نہیں یہ کام کب ختم ہونا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ پرانے زمانے میں جب لوگ اس طرح کا کام کرتے تو انہیں کئی سال لگ جاتے۔ اگر واقعی ایسی بات تھی تو کیا روز مجھے اتنی ہی مشقت کرنا تھی؟
میں اتنی بری طرح سے پسینے سے شرابور ہو جاتی، میری حالت اتنی بری ہو جاتی ہے، جب میں گرنے لگتی تب مجھے میری ساس کہتی کہ اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، اور لسی بھی ہمیشہ پلاتی، کبھی خود نہیں پیتی، حالانکہ ان کو شوگر نہیں تھی کہ بندہ خود بھی تو پی ہی لیتا ہے۔ میں نے بھی اب ان کی ساری باتوں کو نظر انداز کیا، سوچا کہ چلو کام ہے تو ختم کر دیتی ہوں۔ میری ساس نے میری ساری زندگی سنوار دی ہے، اگر بدلے میں ان کے لیے ایک بڑا کام کر دوں تو کبھی زندگی میں ان کو یہ کہنے کے قابل تو ہوں گی کہ میں نے بھی آپ کے لیے کچھ کیا تھا۔ ایک دن اپنی امی کے گھر ملنے آئی ہوئی تھی کہ میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی، وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ میری امی کا کہنا تھا کہ خوشخبری ہے۔ امی کو میں نے کہا کوئی خوشخبری نہیں، مجھے لگا میں کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ کر کچھ ایسا کیا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر ہو بھی گیا تھا تو پھر شوہر کا ہی تھا، یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں تھا تو پھر کس کا ہو سکتا تھا؟ لیکن مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اب تو اس گھر میں تمہارے قدم اور بھی مضبوط ہو جائیں گے، تم نے ایسا کیوں منہ بنا رکھا ہے جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے امی کو کہا ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی تھوڑا گھبرا رہی ہوں۔ امی نے کہا کوئی بات نہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ شوہر کو کیا بتاؤں اور گھر میں امی سے کیا بات کروں۔ بالآخر شوہر نے میرے سامان میں ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ لی اور اس نے اوپر ڈیٹ دیکھی تو آج کی تھی۔ مجھے کہنے لگا تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا۔ میں نے کہا میں آج ہی گئی تھی، کون سا مہینہ گزر گیا۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جا کر یہ بات سیدھی میری ساس کو بتا دی۔ میری ساس مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگی، پھر موقع ملتے ہی کہا کہ میں نے جو منع کیا تھا تو یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر نے جو کہا تھا میں وہ سب کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گئی، مجھے لگا آج کی رات وہ مجھے نہیں بلائیں گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں اور یہ دن بچے کے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر میری ساس نے مجھے بلا لیا۔ میں نے ان کو کہا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، میں اتنی محنت کا کام کروں گی تو میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ ساس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، آرام سے کرو۔ میں حیران تھی کہ میری ساس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے آج بھی مجھ سے کام کروایا تھا۔ اب میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی، میری ساس مجھ سے یہ سب کیوں کروا رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک سرنگ اتنی بھی نہیں بنی تھی کہ ایک آدمی اس میں چھپ سکتا، مجھ سے اتنا کام نہیں ہو پاتا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ مجھے کرنا ہے۔ میں نے اگلے دن کام کیا، دماغ میں ایک پلان بنا لیا۔ لسی پینے سے پہلے میں نے اپنا موبائل ایسی جگہ پر چھپا دیا جہاں سے میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی اور کیمرہ آن کر دیا۔ لسی پی لی، سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسا ہوتا تھا۔ میں نے اپنا فون باتوں باتوں میں اٹھا لیا، ان کو پتہ نہیں لگنے دیا اور ان کے کمرے سے چلی گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں فون میں کیا ریکارڈ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ شوہر تو ویسے بھی گھر پہ نہیں تھا، فون کی ویڈیو پلے کرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہوا ہوگا، کیونکہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو تھی، اس بات کا تو پتہ چل گیا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے جیسے ہی لسی کا گلاس پیا، میں گلاس پی کر چکرا کر گر گئی۔ میری ساس نے مجھے گھسیٹ کر سائڈ پر کی، بوری ہوں۔ پھر وہاں پر ایک آدمی آیا، اس نے میری ساس کے ساتھ کوئی بات کی۔ اس صورتحال میں میں صوفے پر بے خبر پڑی تھی۔ پھر اس نے میری ساس کو پیسے دیے اور سرنگ کی طرف دیکھا، وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس آدمی کو میں نہیں جانتی تھی، اس لیے میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتانا تھی۔ میں نے شوہر کو بات بتائی، میرا شوہر حیران رہ گیا، اس کو ویڈیو بھی دکھائی، وہ اس آدمی کو بھی پہچانتا تھا۔ اس نے کہا یہ تو میرا بڑا بھائی ہے، جس کو میرے بابا نے اپنی زندگی میں گھر سے نکال دیا تھا،
کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، بیوی کے ساتھ مل کر ہمارے ہی گھر میں چوری کی تھی، اس لیے اس کو نکال دیا گیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، میں بات سمجھ گیا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی سے بھی بات کی، سارا معاملہ سامنے آ گیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ میری ساس کے نام پر ایک بہت بڑی انشورنس تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں سرنگ بنوا کر ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا چاہتی تھی اور دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اس کام پر ان کو بھڑکانے والا میرا بڑا جیٹ تھا۔ وہی ان کو پیسے لا کر دے رہا تھا کہ میرا منہ بند کر سکے، کیونکہ میرے سسر کے جانے کے بعد میرے شوہر کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا تھا۔ میرا بڑا جیٹ شوہر سے اپنا حصہ مانگ رہا تھا۔ جب اس کا حصہ نہ ملا تو اس طرح اس نے میری ساس کو بھڑکایا، مجھے بھی اس سب میں لگا دیا۔ میری گود میں جو بچہ تھا وہ میرے شوہر کا ہی تھا، بس کسی طرح قدرت کی طرف سے اس کا اس دنیا میں آنا لکھا تھا، اس لیے وہ آ گیا۔ میرے شوہر نے میری ساس سے بات کی، کہا کہ آپ نے میری معصوم بیوی کو استعمال کیا، آپ نے میری شادی بھی اس لیے کروائی تاکہ آپ اس سے کام کروا سکیں، کیونکہ اگر آپ کسی اور سے ہی کام کرواتی آپ کو بھی ڈر پڑا رہتا، لوگ بھی باتیں کرتے۔ آپ نے اس کو استعمال کیا، وہ بھی تب جب اس کی حالت بھی ایسی تھی۔ میرے شوہر جو بھی کرنا ہے کریں، چاہے تو اس دنیا کے لیے مر جائیں، گھر کے لیے بھی، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میرے شوہر نے کاروبار اور گھر میں حصہ کیا اور سائڈ پر ہو گیا۔ میں نے اپنی ساس سے کھل کر بھی بات نہ کی، ان سے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کس بات کی سزا دی، مجھے کیوں اس طرح سے استعمال کیا۔ اس دنیا میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا میری ساس کے نام جو انشورنس تھی کروڑوں کی تھی، شاید اسی لیے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔